جو اس وقت مودی سرکار کا ایٹیچیوڈ ہے، جس طرح سے وہ مشقیں فوجی کر رہے ہیں، ایک مشق کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ابھی راجستھان میں پاکستانی سرحد کے بالکل ساتھ انہوں نے فضائی مشقیں رکھ لی ہیں، جس میں فرنٹ لائن ان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ سب حصہ لیں گے۔ تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکی تھنک ٹینک نے جو یہ کہا ہے کہ 2026 میں بھی کوئی اس طرح کا مارکا ہو سکتا ہے، تو وہ کیا یہ مشقیں بھی اس کی کوئی بنیاد ہیں؟ نہیں، دیکھیے، جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اس کو تو آپ ڈینائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے اتنے بڑے ہمارے ڈسپیوٹس ہیں، لیکن ایک چیز آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے آپ کو کچھ تھوڑی سی انڈیکیشن ضرور ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے کہا تھا بڑے مغرور جیسے کوئی بات کرتا ہے، اور کہ جی ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا وار کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہوگی ٹیررزم انسیڈنٹ تو ہم سمجھیں گے یہ ایکٹ آف وار ہے، یعنی کہ پاکستان نے کیا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اس کو جواب دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ریڈ فورٹ کے اوپر ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، کئی بندے مر گئے تھے انڈیا کے اندر دلی میں، لیکن انہوں نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو بلیم کرنے میں گلے پڑ جائے گی ان کے، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ تو دیا تھا، لیکن جو ان کی گت بنی ہے اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں کو تھوڑی سی ریئلائزیشن ہے کہ جنگ پاکستان سے کرنا ان کے بھی مفاد میں نہیں، حالانکہ ان کی معیشت ہم سے بڑی ہے، میں مانتا ہوں، فوج بھی بڑی ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بڑا چھوٹا تو ایک بات ہے کہ جب بھی جنگیں ہوئی ہیں بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو لیٹسٹ ہے، جو 4 ڈے وار ہے، انڈیا کو ریئلائزیشن ہوگی ہم تو ماضی میں کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ملیٹریلی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنا چپا چپا دفاع کر سکتا ہے، بھارت کو مناسب جواب دے سکتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو ریسنٹ انسیڈنٹ بتایا جس کے اندر انہوں نے نہیں کہا یہ جو اٹیک ہوا ریڈ فورٹ پہ کہ پاکستان نے کرایا ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سے جنگ کرنا ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ باقی وہ کیا کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے، اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی کافی زیادہ کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، ایون دی اکانومسٹ کی بات کریں، انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے کہ اب ایک دوست پڑوسی کی بجائے اسٹریٹجک چیلنج کے طور پر بھارت بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں خالدہ ضیاء کی وفات کے بعد بنگلہ دیش میں کیا سیاسی حالات پیدا ہوں گے، اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور طلبہ کا جو اتحاد ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، کون سا اتحاد کس کے ساتھ بنتا ہے؟ بنگلہ دیش میں بی این پی کے میں نے تو دور اچھی طرح دیکھا ہے، میں فورن منسٹر تھا، بے انتہا قریبی تعلقات تھے ہمارے بی این پی کی حکومت کے ساتھ، بیگم خالدہ ضیاء ان کے جو پوری کی پوری حکومت تھی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا تو بڑا اچھا ان سے ایکسپیرینس رہا ہے ان کی حکومت کے ساتھ۔ جس کی بھی حکومت آ جائے، بی این پی آ جائے، یہ جو اسٹوڈنٹ پارٹی آ جائے جو نئی بنی ہے، اور جنہوں نے اب کے یہ آغاز کیا ہے حیرت انگیز تبدیلی کا جو بنگلہ دیش میں آئی ہے، یا اس میں جماعت اسلامی آئے یا کوئی کمبینیشن آئے، کوئی بھی کولیشن آئے، جماعت اسلامی، بی این پی، یا جو نئی پارٹی بنی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ اور جماعت اسلامی، مجھے تو کوئی ایسا کمبینیشن نظر نہیں آ رہا جو کہ پرو انڈیا ہوگا۔ پاکستان کے لیے جذبات بہتر ہوں گے، اس لیے ہندوستان کو کوئی اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کوئی خاص ایڈوانٹیج ہوگا کون سی حکومت آتی ہے۔ چاہے میں گوئیاں تو بہت ہو رہی ہیں ہندوستان کے میڈیا میں کہ فلانی پارٹی بہتر ہے، فلانی اتنی اچھی نہیں ہے، میرے حساب سے کوئی پارٹی، اور اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب میں فورن منسٹر تھا اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت حالانکہ اتنا وقت نہیں گزرا تھا جس کو یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو آزادی ہے اس میں بھارت نے رول ادا کیا، اس وقت بھی
بڑا سخت خلاف تھے بنگلہ دیشی انڈیا کے، اور وہ مجھے انڈین ڈپلومیٹس، بلکہ جو اس وقت انڈیا کی اس وقت ہائی کمشنر خاتون تھیں، وہ میری وائف کو ایک ریسیپشن تھا شام کو ملی تھیں، وہ کہنے لگی عجیب لوگ ہیں بنگلہ دیشی، ہم نے ان کو آزادی دلوائی ہے، یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور یہ تو اس وقت بھی یہ حالات تھے۔ تو بنگلہ دیش میں انڈین ڈومینیشن کے خلاف لوگ جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ تو پاکستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان تو 1947 میں بنا ہے، 1906 میں جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگال کے اندر ہندو بنگال انڈین اتنا بدقسمتی سے ٹینشن ہو گئی تھی کہ اس وقت ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑا تھا بنگال کو انٹو 2 پورشنز۔ اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے بھی اتحاد بننا جو ہے اس کی بھی خبریں ہیں، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، ایک قدرت کا اصول ہے کہ کوئی بھی خلا جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، پر ہو جاتا ہے، یہ قدرت کا ایک اصول ہے، ویکیوم ہمیشہ فل ہو جاتا ہے۔ اگر جنوبی ایشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ سارک کو خیر باد کہہ دے اور سارک کے ملک جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، تو اس کو غلط فہمی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر ایک ایسا بنایا جائے ادارہ، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جس میں نیچرلی بھارت کو دعوت دی جائے گی۔ بھارت اس علاقے کا بہت بڑا ملک ہے، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تو اس کو اوپن انویٹیشن دی جائے، لیکن اس میں اگر بھارت سر دست نہیں بھی آتا، پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور سری لنکا، نیپال اور دیگر ممالک، مالدیوز، یہ مل کے ایک تنظیم بنا سکتے ہیں جس میں بھارت کو اوپن انویٹیشن ہو کہ وہ جب چاہے اس کو جوائن کر لے۔ تو یہ بھارت کے خلاف تو نہیں بن رہی، لیکن یہ اگر بھارت نہیں چاہتا ساؤتھ ایشین انٹیگریشن کسی صورت میں، تو دوسرے راستے بھی ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایفرٹس ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں کہ چائنا کے ساتھ مل کے ایک تنظیم بن جائے۔ ویسے بھی جن لوگوں کو علم نہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ساک میں ہم نے چائنا کو آبزرور سٹیٹس دے دیا تھا، ساک میں بھی چائنا کا آبزرور سٹیٹس تھا، اور اگر اب بھارت نہیں جانا چاہتا، ساک کو ریوائیو نہیں کرنا چاہتا، تو بالکل ایک ڈپلومیٹکلی مناسب آپشن ہوگا کہ ایک تنظیم بنائی جائے جس میں بھارت کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے اور وہ آپریشنل ہو، تاکہ ایک خطے کی اکانومی، اس کی غربت، اس کی انٹیگریشن کے لیے جو کچھ وہ کر سکے غربت ریموو کرنے کے لیے اور یا ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں کیا جائے۔ یہ بالکل ممکنات میں ہے۔ اچھا سر، ایک کیونکہ ٹائم کم ہے سر، آخر میں پلیز اگر آپ یہ بتا دیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو چین کے ساتھ اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو اس دورے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چین اور پاکستان کے تعلقات اتنے قریبی ہیں کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ویلکم کیا ہے وہاں وائٹ ہاؤس میں، تو شاید چین ناراض ہو جائے گا، تو اتنی غلط تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان کے چین سے اتنے قریبی تعلقات ہیں، میں نے تو اس میں قریبی بڑا رول ادا کیا ہے، مجھے اس لیے اندازہ ہے، اور ہمارے دور میں جتنی کوآپریشن تھی بیک وقت چین اور امریکہ کے ساتھ، میں نے خود رول ادا کیا F-16 چائنا سے، امریکہ سے اپ گریڈیشن کے اندر اور نئے جہاز خریدنے میں، اور اسی وقت ہم چائنا کے ساتھ مل کے JF-17 بنا رہے تھے، تو ہمارے تو بڑے قریبی تعلقات تھے۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے تعلقات نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں تو چین ناراض ہو جائے گا، تو خام خیالی ہے۔ اور فارن منسٹر پاکستان کے جو جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو مجھے بالکل یہ کچھ حیرانی کوئی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جائیں گے تو جو ہمارا فیز 2 ہے
سی پیک کا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور ہماری ڈیفنس کوآپریشن مزید کیسے بڑھائی جائے وہ سب بات ہوگی. تو پاکستان اور چین کے تعلقات اتنے قریب ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں کسی شک کی، اور میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کے فارن منسٹر وہاں جا رہے ہیں.